ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ برازیلی مصنف پاولو کوئلو کی کتاب دی الکیمسٹ حکمت کا خزانہ ہے، جو ہم آگے اس سے حاصل شدہ کئی اسباق میں بیان کریں گے، مگر اہم ترین 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق، جب آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو ساری کائنات مل کے اس کو حاصل کرنے کی مدد کی سازش میں شریک ہو جاتی ہے۔ یہ وہی لا آف اٹریکشن ہے جو رونڈا بائرن نے اپنی کتاب دی سیکریٹ میں بیان کیا ہے۔ تاہم اس چیز کے حصول کے لیے کچھ شرائط ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے۔ دوسرا اہم ترین سبق یہ ہے کہ 1000 میل کا فاصلہ یا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور یہی قدم اٹھانے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے۔ اگر قدم اٹھا لیا تو پھر بقول حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شروع کرنا تیرا کام ہے اور پائے تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ لہٰذا اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پہلا قدم ضرور اٹھائیں۔ پھر جب آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں تو ہر طرف سے مدد شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ بقول شاعر، سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہ شجرے سایہ دار راہ میں ہیں۔ اس سفر میں دل آپ کا رہنما ہوگا، کیونکہ دل رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے اور وہ قدرت سے ڈائریکٹ رہنمائی لیتا ہے۔ بقول اقبال، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر ہے کہ جنوبی ہے صاحب ادراک۔ اب آتے ہیں ناول کی طرف۔ اس ناول کا شمار شعراء آفاق کتابوں میں ہوتا ہے، جو گنیس ورلڈ ریکارڈ 2009 کے مطابق زندہ مصنفین کی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہے۔ پاولو نے یہ کتاب پرتگالی زبان میں لکھی تھی۔ یہ ایک چروائے سانتیاگو کی کہانی ہے، جو طریفہ میں ایک چرچ میں خواب دیکھتا ہے کہ ایک خزانہ اسے بلا رہا ہے، اور وہ خزانہ اہرام مصر میں مدفون ہے۔ جب یہ خواب بار بار آتا ہے تو سانتیاگو ایک خوابوں کے حال بتانے والی کے پاس جاتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ وہ کہتی ہے میں بتا تو دوں گی، لیکن جب وہ خزانہ تم نکال لو گے جس کے بارے میں ذکر ہے تمہارے خواب میں، تو 10% خزانہ میرا ہوگا۔ سانتیاگو کو اس عورت کے بارے میں اعتماد نہ تھا۔ وہ ایک پارک میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کو اہم ترین سبق یہ پڑھایا کہ ہم سب قدرت کے شاہکار ہیں اور ہمارے اندر بڑی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں۔ اپنے دل کے راستے پہ چلو گے تو خود تمہارے اندر سے یہ قوتیں تمہاری رہنمائی کریں گی، اور تم جس چیز کی خواہش کرو گے پوری کائنات اس کو تم سے ملانے میں شریک ہو جائے گی۔ سانتیاگو نے اپنی ساری بکریاں بیچ کے اپنے خواب یعنی خزانے کو پانے کا ارادہ کیا۔ سفر کے دوران افریقہ میں اس کی تمام دولت ڈاکوؤں نے لوٹ لی، لہٰذا اس نے ایک شیشہ ساز کی دکان میں نوکری کر لی۔ کچھ عرصے بعد سانتیاگو ایک کانوان سے مصر روانہ ہوا۔ سہارا کے صحرا کو عبور کرتے ہوئے راستے میں ایک نخلستان میں اس کی ملاقات ایک الکیمسٹ سے ہوئی جو سونا بنانے کا فن جانتا تھا۔ وہیں اس کو ایک لڑکی فاطمہ سے بھی محبت ہو گئی، جس نے اسے کہا جاؤ اپنے خوابوں کی تکمیل کرو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اب اس کی مدد کر رہی تھی۔ پھر اس نے الکیمسٹ کو لیا اور خزانے کی تلاش میں مصر کی طرف نکل گیا۔ وہاں کئی مشکل حالات سے سانتیاگو نے اپنی عقل اور دل کی رہنمائی سے خود کو بچایا، اور کئی معجزے اور کرامات بھی ظہور ہوئے دل کی رہنمائی کی وجہ سے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کے اس نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا۔ کئی صعوبتیں جھیلیں، مصیبتیں جھیلیں۔ مصر میں وہ خزانے کی تلاش کے دوران کچھ غنڈوں کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اس سے سارا مال چھین لیا۔ ان غنڈوں کے سردار نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں خزانے کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ خوب ہنسا اور بولا مجھے بھی خواب آیا تھا کہ چرچ جو طریفہ میں ہے اس کے درخت کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ میں تمہاری طرح پاگل نہیں کہ طریفہ جاؤں۔ یہ کہہ کے وہ سانتیاگو کو پاگل سمجھ کے چلے گئے۔ سانتیاگو بھی ہنسنے لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ وہ واپس طریفہ آیا، چرچ کے سامنے درخت کے نیچے کھدائی کی۔ یہ وہی چرچ تھی جہاں پہ اس کو یہ خواب آیا تھا خزانے کا پہلی مرتبہ۔ اس نے جب کھودا تو خزانہ اس کو مل گیا۔ تو اہم ترین سبق ایک اور یہ ہے کہ یعنی جو خزانہ ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے۔ سکون، خوشی، اطمینان اگر ہمارے اندر نہیں تو وہ دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ارب پتی لوگ ناخوش اور اسٹریس میں ہوتے ہیں، جبکہ بعض بہت سارے غریب لوگ قناعت کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ خواب اگر امید اور حوصلے کے ساتھ پیچھے کیے جائیں تو کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ کہانی خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر پا لینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں آنکھوں میں خوابوں کے ستارے لیے، امیدوں کے چراغ جلائے، جذبے کے علم اٹھائے مسلسل چلتے رہنا ہی ایک مسافر کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ اسی شان سے سفر کرنا ہی ہماری منزل، ہمارا خواب اور ہمارا حوصلہ ہے۔ یہ سب حاصل ہوں گے تو گویا سب خزانے پا لیے۔ آئنسٹائن نے جب کہا تھا کہ تخیلات علم سے زیادہ طاقتور ہیں تو وہ یہی بتا رہا تھا کہ خواب اور تخیلات طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ انہی کی بنیاد پہ نئی ایجادات ہوئی ہیں۔ یہ تخیل اور خواب ہی تھا کہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تخیل ہی تھا جس نے انسانوں کو ہوا میں اڑنے کے لیے ہوائی جہاز، سمندر میں تیرنے کے لیے کشتیاں اور آبدوزیں، سیٹلائٹ اور سپر کمپیوٹرز کی ایجادات تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں دل کی رہنمائی لازم ہے، جو کائنات سے آپ کی روح کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ عقل خوف پیدا کرتی ہے، دل بے خوف کرتا ہے۔ بقول اقبال، بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باما بھی۔ تاہم خواب تبھی حقیقت کا روپ دھارتے ہیں جب شدید خواہش اور ان کی خوابوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ موجود ہے۔ جیسا کہ سقراط نے بیان کیا ہے، سقراط سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ اسے حکمت کیسے ملی۔ سقراط نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اسے دریا کنارے لے گیا اور لڑکے کا سر پانی میں ڈال دیا اور اسے پکڑے رکھا یہاں تک کہ لڑکا ہانپنے لگا۔ پھر سقراط نے اسے باہر نکالا۔ جب لڑکے کے اوسان بحال ہوئے تو سقراط نے پوچھا، جب تم پانی کے نیچے تھے تو اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ لڑکے نے کہا، سانس لینا اور ہوا لینا۔ سقراط نے جواب دیا، جب تم پانی میں غرق تھے، اگر تم حکمت کی اتنی شدید خواہش رکھتے جتنی تم نے پانی کے اندر ہوا کی خواہش کی تھی تو تم ضرور حکمت کو بھی پا لیتے۔ سامعین کرام، تھنک اینڈ گرو رچ کے خلاصے کی ایک قسط میں ہم نے کامیابی کا اہم اصول برننگ ڈیزائر یا شدید خواہش بیان کیا تھا۔ نپولین ہل نے یہ اصول اپنی کتاب میں سائنسی بنیادوں پہ بیان کیا ہے جو سقراط کے اصول کے عین مطابق ہے۔ مولانا روم نے فرمایا تھا، تم خزانے کو تلاش کر رہے ہو اور جس خزانے کو تم تلاش کر رہے ہو اصل میں وہ خزانہ تم خود ہو۔ تمام خزانے تمہارے اندر موجود ہیں۔ انسانی دماغ سے جتنا خزانہ نکالا جا سکتا ہے وہ زمین سے نہیں نکالا گیا آج تک۔ اس کی سادہ مثال فیس بک کا $1 بلین کا خزانہ جو مارک زکربرگ کے دماغ نے نکالا فیس بک کی صورت میں، مائکروسافٹ کا $1 بلین کا خزانہ جو بل گیٹس نے نکالا مائکروسافٹ کی صورت میں، اور ایپل کے ذریعے اسٹیو جابز نے $1 بلین کا خزانہ اپنے ذہن سے تخلیق کیا۔ یعنی اصل خزانہ انسانی ذہن ہے، جس سے خزانہ تبھی نکالا جا سکتا ہے جب ہم اس خزانے کو کھوج سکیں اور اس کا شعور رکھتے ہوں۔ قدرت نے ہر انسان میں اس قدر صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اپنی قسمت کا آقا اور روح کا خود کپتان بن سکتا ہے، مگر انسان اپنے دماغ کے خزانوں کا صرف 2% تک استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو پھر کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کا تہیہ کر لیتے ہیں، پھر امید اور حوصلے کے ساتھ اسے پانے کی جدوجہد کرتے ہیں تو پوری کائنات اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمنوا بن جاتی ہے اور آپ کو اس کو حصول تک پہنچانے کی سازش میں شریک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایتھر کی توانائی آپ کے لاشعوری دماغ کی توانائی سے مل کر آپ کے ذہن کی شدید خواہش اور عزم کو حقیقت میں ڈال دیتی ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ خیالات کے اس کرنٹ میں تیرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے تخیل سے ماورا ہے۔ جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر قدرت آپ کی ہمنوا ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی کی ہمنوا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے اس خزانے اور اپنے اندر کے عظیم انسان کو کھوجیں اور نکالیں، اپنے اس لیجنڈ کو دریافت کریں، پھر زندگی میں موضوع برپا ہوتے دیکھیں۔ آپ کا پہلا قدم تخیل، پھر فیصلہ ہے، اور پھر پہلا قدم جو کہ 1000 میل کا لمبا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے کہ مزداق، وہی قدم ہوتا ہے جو آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ پھر پوری کائنات آپ کی ہمنوا ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہم سبق اور اصول اس ناول کا یہ ہے کہ دکھ اور مشکلات کا خوف زیادہ تر انسان کو اس کے خوابوں اور خواہشات کی تکمیل سے روکتا ہے۔ اگر سانتیاگو لمبے سفر اور معلوم متاع کھودنے کے خوف سے اپنے خواب کی تکمیل اور خزانے کی تلاش میں نہ نکلتا تو وہ کبھی بھی خزانہ نہیں پا سکتا تھا۔
اکثر لوگ خوف اور بزدلی کی وجہ سے اپنے خوابوں کی تکمیل کے خلاف خود قوانین قدرت کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ قوانین قدرت انہی لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں جو ہر طرح کے خوف اور وسوسوں کو جھٹک کر یقین کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور جن میں ناکامی کے اور دوسرے خوف ان کے جنون اور شدید خواہش کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں۔ بقول شاعر، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اور درد تو ارسطو کے بقول بڑا استاد ہے، یہ جو تجربات سکھاتا ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ لہذا مقاصد کی راہ پہ ملنے والے درد اور تکلیفیں انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہیں، اس کی پہچان کرواتی ہیں۔ انسان اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہوئے رب تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش، خواب یا چاہت سب رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر تمہارا تمام عالمین کا رب نہ چاہے۔ حتیٰ کہ ناکامی بھی رب ہی سے ملاتی ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو خیال دیا گیا تھا وہ ناکامی کے ذریعے آپ کو سبق دینے کے لیے دیا گیا تھا۔ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رب سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا، یعنی جب ہم ناکام ہوتے ہیں تب بخوبی جان لیتے ہیں کہ ہماری چاہ ہی کافی نہیں جب تک کہ اس کی سند رب سے نہ مل جائے۔ ایک اور اہم سبق اور اصول اس ناول کا یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ راستہ اور الگ زندگی کے حالات بنائے ہیں۔ چرواہے کو خشک سالی اور بھیڑیوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، اگر یہ خطرات نہ ہوں تو چرواہے کی زندگی بوریت اور یکسانیت کا شکار ہو جائے۔ انہی رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے اس کی زندگی میں رنگ ہے۔ اگر یہ خطرات نہ ہوں کہ بھیڑوں کو کھیت سے گزارنے کے دوران سانپ ڈس نہ لے، شیر یا خونخوار درندہ نہ آ جائے، تو نہ ہی بھیڑوں کو اور چرواہوں کو رزق ملے اگر وہ اس خوف سے گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ بھیڑیں جب چرواہوں سے مانوس ہو جاتی ہیں تو بھیڑوں جیسی سفر کی عادی مخلوق سکون کے ساتھ سفر جاری رکھتی ہے۔ پھر انسان کیوں اپنی خواہشات کی تکمیل میں وسوسوں کا شکار ہو کے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا اور سفر کی ہمت تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ سفر کی صعوبتوں سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور بجائے ان سے لطف اندوز ہونے کے تجربات سے سیکھنے کے وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ہمت کر لیتے ہیں پھر اسکائی از دی لمٹ، وہ آسمانوں کو چھو لیتے ہیں۔ لہٰذا ہر طرح کے خوف رد کر کے آگے بڑھنے والا ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔